بھیجنے والا بھی وہی ہے، اب اسے کیا چھپا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ یہ وہ پوچھتا ہے اس بات کی تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، بتانے کے لیے۔ کہاں گئے تھے؟ یا لکیم ہم زمین میں گھومنے کے لیے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک جماعت کو دیکھا وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ کیا ذکر کر رہی تھی؟ تیرا نام لے، مجھے دیکھا ہے؟ یا لکیم دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو فرمایا پھر اور زیادہ ذکر کرتے۔ فرمایا کچھ مانگ بھی رہے تھے، یا لکیم وہ مانگ رہے تھے کیا؟ جنت مانگ رہے تھے۔ جنت دیکھی ہے؟ یا لکیم دیکھی تو نہیں ہے، یہ فرشتوں سے اللہ کریم ہم کلام ہے۔ اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے ہیں تو فرشتے عرض کرتی ہے اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے مانگتے۔ فرمایا اور یا لکیم وہ دوزخ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، دوزخ دیکھی ہے؟ یا لکیم دیکھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے پھر یا لکیم اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تم نے دیکھا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر، جی اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے۔ پھر تم گواہ ہو جاؤ جو کچھ وہ مانگ رہے تھے ہم نے ان کو عطا فرمایا، جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، تم گواہ ہو جاؤ۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا لکیم، وہ تو تھے نا مجلس والے، جیسے حضرت صاحب نے اپنی مجلس لگائی ہے، ایک میرے جیسا گناہ گار ساتھ آ کر بیٹھ گیا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ لوں سن لوں۔ یا اللہ کریم ایک بندہ کام کی غرض سے جا رہا تھا، وہ ذاکرین ذکر کرنے والوں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا یشقا بہم جلیسہم، ارشاد فرمایا فرشتوں ان کے پاس بیٹھنے والے کو اب اس سے پتہ چلا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے والا، رکنے والا، سننے والا اللہ کی فرماتا ہے ان کی وجہ سے ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ جب اس کا یہ مقام ہے تو ذکر کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام۔ ضروری نہیں کہ ایسے مجلس بناؤ، زہے نصیب، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ یہ حضرات تشریف لے آئے، ذکر کروایا، ہم بھی ساتھ مل گئے۔ اکیلے بیٹھ کر کرو، اللہ کی فرماتا ہے میں اکیلے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں کی جماعت میں بیٹھ کے کرو، فرمایا میں اس جماعت سے اچھی جماعت میں فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز جاتا ہوں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ابھی میں جمعۃ المبارک کر کہہ رہا تھا یار اتنا دوست مخلص، اتنا مخلص دوست، اتنا مخلص دوست کہ جس کی طرف تم ایک بالشت جاؤ وہ ایک گز آئے اور تم آہستہ آہستہ چل کر جاؤ وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے، تو پھر ایسے سے کیوں نہیں دوستی لگاتی، ایسے کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اللہ کی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب ہماری بخشی فرما اور میرے والدین کی بخشی فرما۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن تک جتنے آنے والے مومنین یا لگیم صاحب کی بخشی فرما۔ مجھے پتہ ہے کہ کھانا تیار ہو چکا ہے لیکن میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک حدیث پاک عرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر، لے آؤ جی لے آؤ، ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میرا باپ مجھے، یہ خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے سبق ہوگا، تاریخ کھانے کو نیچے نہ رکھو یار، یہ کھانے والی چیزوں پر، یا رسول اللہ میرا باپ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جن کو دو والدین 10 12 14 15 بچے جتنے ہوں، دو ماں باپ پال لیتے ہیں، کبھی اگر خدا نہ خواستہ ایک گاڑی کا پہیہ ٹوٹ جائے تو ایک ہی سنبھال لیتا ہے، لیکن 10 12 بچے ایک ماں باپ کو سنبھال نہیں، جی افسوس کی بات نہیں ہے۔ ماں باپ باوجود مشقت کے صبح سے لے کر شام تک تگاری اٹھا کر شام کو جب گھر میں جاتا ہے بچوں کے منہ میں نوالا دیتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ مجھے یہی مالے کہ ایک دوست نے بات سنائی، بابا تھا میرا اچھا دوست، ابھی بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم 6 بھائی تھے اور جب شام ہوتی نا ہمارے والدین دونوں بزرگ موجود تھے تو شام نو پوچھ دیں ایک دوسرے نو کہ آج آپ کیدی کھرلی تے چلیں گے، یعنی 6 بچوں میں سے کس کے یہاں ہمارا کھانا ہوگا،
6 بچوں میں سے کس کی یہاں کھانا؟ 6 بچے 3 بہنیں، ان کو ماں باپ نے 9 کو پالا، اور اب جب ان 2 کی باری آئی، اور یہ کتنا کھاتے ہیں؟ آدھ روٹی۔ اب عمر کا تقاضا یہ ہے جب 80 سال کی عمر ہو جائے اس سے زیادہ بندہ کھا نہیں سکتا۔ وہ 4 5 روٹیاں نیمتے کھلاتا رہا، اور جب ماں باپ کی باری آئی آدھی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، یہ ترنم کا وقت نہیں ورنہ میں وہ بھی کر لیتا، چونکہ میں نے پہلے کہا زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، چھوٹی سی حدیث ہے میں مختصر کر کے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کے بلاؤ۔ وہ بابا حضور کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ میں سوٹی تھی، لڑکھڑاتا ہوا حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ فرمایا بابا جی تم اپنے بچے کو تنگ کرتے ہو؟ حضور کیا کیسے تنگ کرتا ہوں؟ فرمایا اس سے پوچھو۔ یہ کہتا ہے کہ میرے سے بابا فلاں تقاضا بھی کرتا ہے، چیزیں مانگتا ہے۔ عرض کی دراصل حضور بات یہ ہے میں تھا جوان، یہ تھا کمزور بچہ، میں مشقت کر کے کما کے لاتا تھا، جب اس کو کھلاتا تھا مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ہاں جی یوں ہی ہوتا ہے نا، ہم بازار سے پھل لاتے ہیں، بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو جب منہ میں دیتے ہیں میٹھا ہے اچھا ہے پوچھتے ہیں نا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب میں جوان تھا اس کو کھلاتا تھا کما کے، میں خوش ہوتا تھا، اب میں کمزور ہوں یہ جوان ہے، جب میں اس کا کھاتا ہوں یہ ناراض ہوں۔ اب میں کھاتا ہوں اس کو تکلیف ہوتی۔ سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، نوجوان سے کہا چلا جا یہاں سے، اذهب انت ومالک لابیک، یہاں سے چلا جا، تو اور تیرا سب مال تیرے باپ کا ہے، یہ جیسے چاہے خرچ کریں۔ یہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ماں باپ اگر اولاد کا 3 مرتبہ مال لوٹ لے تب بھی گناہ گار نہیں ہوتا، شرعی مسئلہ ہے۔ ماں باپ غریب ہے اولاد اس کو کھلائے، اگر اولاد غریب ہے ماں باپ اس کو کھلائے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن